بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی ثلث تختی نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری نئی ویڈیو ہے جو شین کے بارے میں ہے۔ شین سے مراد سین اور شین ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس پہ 3 نقطے ہے تو شین ہے، ورنہ سین یہی بھی ہے اور ایک دندانوں والا سین ہے وہ بھی ہے۔ البتہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہ کش والا یا کشش والا سین ہے، بس یہی فرق ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا والا حصہ جو ہے یہ والا، اور پھر یہ اس کا غنہ ہے، اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس کو موڑ دیتے ہیں۔ یہ جو حصہ ہے اس کے لیے ہم اس طرح 5 نقطے لگا دیتے ہیں عموداً، اور اس طرح یہاں پر طولاً تقریباً 15 نقطے لگا دیتے ہیں، اور پھر ان میں سے یہاں سے نیچے تک اس طرح اس کو سیدھا لے کے آتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اردو کے نستعلیق کے خط کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا سادہ ہے، اور یہاں سے یہ ادھر مڑا ہوا ہے، اور آخر میں تھوڑا سا یہاں پر یہ زمین کے ساتھ، یعنی جو پٹی ہم نے لگائی ہے کینچی ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، باقی یہ سیدھا ہے۔ اس طرح اس کا جو غنہ ہے اس کو ہم پھر اس میں سے شمار کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ایک نقطہ یہ اور ایک نقطہ اس کے نیچے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو نچلا حصہ ہے اس کے لیے ہم 2 نقطے لگا دیتے ہیں۔ یہ 2 نقطے اس لیے تاکہ اس کا پیندہ لگے اور پیندہ بھی گولائی کی شکل میں زمین پہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک نقطہ یہ گولائی میں اس طرح اوپر اٹھے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح 5 نقطے عموداً لگا دیتے ہیں، اور قلم اس کے لیے سیدھا پکڑ لیتے ہیں، اور دیکھیں گے 1 نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ اور 5واں نقطہ۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو نقطہ ہم لگا دیتے ہیں یہ تقریباً 1.5 خط اس کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے ہم ایک فریم نما شکل بنا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے رکھی ہوئی کھینچی ہے، اس پر یہاں سے نقطے لگا دیتے ہیں، تقریباً 15 نقطے اوپر سے اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ 3 نقطے، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 اور یہ 15۔ اس کو آپس میں دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے لکیر کھینچی، تو ہم نے کہہ دیا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا والا حصہ جو ہے سین کا پہلا والا حصہ ہے، یعنی کش والا، اور پھر اس کے آگے پھر اس کے نیچے جو ہے اس کا غنہ بنا دیتے ہیں۔ تو سیدھا سادہ طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم یہ اسٹروک بنا دیتے ہیں، آپ دیکھیں، اور اس کے لیے بھی ایک اس طرح لکیر لگا دیتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ایک خط نکال دیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کو ہم جلدی نیچے نہیں لائیں گے، بلکہ اس کو ہوا میں سیدھا ہے، آخر میں جا کے پھر یہ نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی شروع سے اس کو نیچے ڈالنے کی نہیں کوشش کریں گے، بلکہ ایک پٹی کی شکل میں اس کو ہم نیچے لائیں گے، اور پٹی انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کس طرح پٹی ہے۔ اب آخر میں ہم نے اس کو کھینچا ہے، اور پھر جب یہ بنا دیا ہے پھر اس کے بعد قلم مکمل رکھتے ہی تھوڑا سا اس طرح، یعنی قلم رکھتے اور پھر اوپر والا نوک استعمال کرتے اور اندر کی جانب اس طرح ایک شکل بنا دیتے ہیں، اور یہ جو شکل ہے یہ یہاں تک اس کو لے کے آتے ہیں۔ یہ کوہنی نما شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف ہم نے اس کو نکال دیا ہے، اور یہاں تک یہ تھوڑی سی گولائی ہے اس میں، اور پھر اس کے ساتھ یہ سیدھا آ گیا ہے، معمولی سا اس میں خم ہے،
اس کو ہم نے یہاں تک نہیں لایا بلکہ یہاں تک اس کو لایا ہے. دیکھو آرام آرام سے اس کو ہم نے کھینچا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ والی جو پٹی ہے، یہ والا سرا، یہ اس کی سیدھ میں آ جائے گا. معمولی سے اس میں فاصلہ آ جائے گا، اور فاصلہ ہم انشاءاللہ بتاتے جائیں گے کہ کتنا فاصلہ ہے. اب یہ دیکھیں گے، یہ تقریباً 100 قط، اور یہ والا سرا اس کے برابر ہے. دوبارہ میں کھینچتا ہوں یہ لکیر. اس طرح یہ جو حصہ ہے، یہ اس کی پشت کے قریب اس طرح یہ لکیر آ جائے گی، اور یہ بھی اس طرح تقریباً 2 نقطے یہ ہونا چاہیے. اور یہ پوری پٹی نہیں، یہ پتلی پٹی ہے، پونا قط اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب جب یہ ہم مکمل کر چکے تو یہاں سے بھی آپ اس کی پیمائش کر لیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور یہ 13. اور یہ اس کا جو آخری حصہ ہے پشت، یہ تقریباً اس کی سیدھ میں یہاں پہ تقریباً 5 نقطے کے بعد یہاں لگے گا. اس کی سیدھ میں یہاں سے آپ حساب لگا لیں 15 ہے، تو 10 نقطے کے بعد اس کا آخری حصہ یعنی پشت یہ لگے گی. جب یہ مکمل کر چکے تو اس کی طرف یہ حصہ تھوڑا سا آگے نکال دیں گے اور تھوڑا سا اس کو سیدھا کر دیں گے اس طرح. یہ تقریباً 90 سے تھوڑا سا کم ہوگا، یعنی 100 اینگل پہ، 80 یا 70 اینگل پہ اس کو ہم لے کے آئیں گے. تھوڑا سا اٹھا کے اور پھر اس کو گولائی کی شکل میں اس سین میں اندر جائیں گے. آپ دیکھیں یہ تقریباً 1 نقطے کے فاصلے پر یہ پشت اس کی آ جائے گی، اور یہ یعنی 1 نقطہ اوپر اور 1 نقطہ اس کا نیچے. تو غننے کا جو آغاز ہے اور پہلا حصہ ہے، یہ 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، غننے کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم بنا رہے ہیں. آپ اس طرح کر لیں گے کہ یہ ہم اسی کے قریب کر لیں گے کرم، اور یہاں سے دوبارہ اس کے لیے ایک اور نیچے لکیر لگا دیں گے، اور اسی پہ ہم اس کا پیندہ لگا دیں گے. آرام آرام سے اس کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے اور نیچے آئیں گے، اور اس کو قلم زمین کے ساتھ لگا دیں گے. آپ آرام آرام سے نیچے آ جائیں گے. زمین کے ساتھ لگنے کی صورت میں یہ حصہ تھوڑا سا گولائی مائل ہوگا، اور اندر کی جو لکیر ہوگی وہ سیدھی ہو جائے گی. اب جب زمین کے ساتھ لگے تو اس کے بعد ہم اس کو اوپر کی جانب شارٹ کٹ نہیں لے کے گے، بلکہ تھوڑا سا اس کو گولائی کی شکل میں اس طرح اوپر اٹھا دیں گے. یہ اس طرح ایک لکیر آ جائے گی. تو اس کی جو پیمائش ہے، یہاں سے اگر ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً 5 قط اس کی پیمائش آ جائے گی. یہاں 1 نقطے کی مسافت آ جائے گی، یہ جو گہرائی ہوگی، اور یہ آپ دیکھ رہے یہ اس طرح اس کا یہ حصہ آ جائے گا. آپ دیکھ رہے یہاں پہ پورا نقطہ اور یہ نصف نقطہ اس کا یہ بن جائے گا. اس کے جو نقطے ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 3 نقطے ہیں یہ اس کے حصے 3 آ گئے ہیں. یہی طریقہ کٹ پن کا بھی ہے، بال پن کا بھی ہے، مارکر کا بھی ہے. اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، گام اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا پھر بھی یہی ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، بلکہ یہ جو سین ہے یہ سمجھ لیں کہ سیدھا ہے بالکل اوپر سے زمین کی جانب، اور آخر میں تھوڑا سا اس طرح آ گیا ہے. آخر میں پھر یہ جو پشت ہے غننے کا، یعنی پہلا والا حصہ یہ بھی 1 نقطے کا، دوسرا اس طرح گردن سے بھی 1 نقطے کی پیمائش پہ ہو جائے گا. اور اس طرح یہ جو حصہ ہے قلم مکمل رکھتے ہی
پھر اس کے بعد اس کو اندر کی جانب جائیں گے تو یہ اس کے قریب آ جائیں گے اور یہ بھی اس کے قریب لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ جو غنہ ہے گولائی کی شکل میں نیچے آ جائیں گے. نیچے لے کے پھر سیدھا تھوڑا سا گولائی مائل اس کو بنا دیں گے اور اس کے نقطے یہاں پہ ایک ہی لائن میں رکھیں گے. اسی طریقے پہ مارکر کے ساتھ بھی بنا دیں گے. آپ دیکھیں گے کس طرح بناتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل سیدھی پٹی ہے، معمولی سا اس میں خم ہے، اس میں گہرائی میں بالکل نہیں جانا ہے. یہ دیکھیں اور پھر یہ سیدھی ہے، بس معمولی اس میں خم ہے اور آخر میں اس طرح ہم آ جاتے ہیں. اور جب یہ مکمل کرتے ہیں اس کے بعد یہ حصہ تھوڑا سا یہاں پر سانس لے لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس میں اندر ہی کی جانب آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک نقطے کے برابر، یہ ایک دو نقطوں کے برابر. اس کے بعد سیدھی پٹی ہے، معمولی سے باہر سے گولائی ہے اور جب زمین پہ یہ لگے اس کے بعد اوپر اٹھنا شروع ہو جائے اور پھر یہ اور آخر میں یہ حصہ ہم اندر کی جانب اس طرح بنا دیں گے. تو یہ بھی یہی طریقہ ہے. آپ دیکھیں 3 نقطے بال پین کے ساتھ بھی اس طریقے پہ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے اور بال پین سے تو اسی بھی آسان ہے. دیکھیں یہ سیدھی پٹی ہے، صرف زمین کی طرف آ رہے ہیں ہم اور اس میں معمولی سا خم ہے. اگر لکیروں میں اس کو لے کے جائیں گے تو اس میں اس طرح اس کو لے کے آئیں گے. یہ انشاءاللہ اس کو بھی بتا دیں گے. دیکھیں یہ سیدھی پٹی معمولی سے آخر میں، یعنی بالکل سرے سے جو اس میں گہرائی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آخر میں تھوڑا سا اس طرح یہ گم گیا ہے. تو اگر لکیروں میں لے کے آئیں گے تو اس طرح یہ لکیروں میں اس طرح یہ سین آ جائے گا اور پھر یہ والا حصہ اس کو بنا دیں گے. یہ ہماری نظر کی کمزوری ہوتی ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جس طرح نظر آتا ہے اس طرح بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر وہی طریقہ ہے. اگر اس کو ہم باہر سے اندر سے اس کی پیمائش کر لیں گے تو 3 یا 2.5 نقطے اس کی مسافت ہو جائے گی. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہوگی. ہم اس کی محنت کر لیں گے. سب سے پہلے میں بال پین سے لکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ میں اس پہ پریکٹس کا طریقہ انشاءاللہ بتا دوں گا. دوبارہ دیکھیے یہاں پر اور نیچے آگے بالکل سیدھ میں اور آخر میں اس کو ہم نے گھما دیا اور غنہ کا ہم نے آغاز کر دیا. دوبارہ دیکھیں، یہ دیکھیں یعنی زمین سے اٹھا اور معمولی سے اس کو نیچے اور پھر اس کو سیدھا کر دیا اور پھر سیدھا ہونے کے بعد پھر ہم نے اس کو گول کر دیا. یہ دیکھیں یس بار بار میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. یہ دیکھیں اب انشاءاللہ یہ سی بن جائے گا اور آخر میں ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا ہے بس. اور پھر اس کا اوپر والا ایسا بنا دیا اور پھر یہ والا بنا دیا اور یہ گولائی کی شکل میں نیچے اور پھر اس کو اوپر اور آخر میں یہ بنا دیا. تو پھر یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے. کوئی گولائی اس میں نہیں ہے، کوئی گہرائی اس میں نہیں ہے، کوئی نشیب نہیں ہے. اس میں معمولی سی گہرائی ہے. اس میں قلم کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ بتا دیتا ہوں اور اس پہ ہمیں زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دوبارہ دیکھیں گے. یہ دیکھیں بغیر پیمائش کے اگر اس کو بنا دیں، یہ دیکھیں ہموار ہے، بالکل نیچے آ رہے اور پھر اس کے بعد یہ بنا دی. اور اس میں اندر ہی جانب قلم کے نوک سے
قلم کو سیدھا پکڑ کے اس طرح بنا دیں گے. یہ دیکھیں اس پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ بھی فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.